السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع وہ ہے جو پچھلے 6-8 سال کے اندر ہم نے پروپیگنڈا کو ایک آرٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس پروپیگنڈا کو میں بڑے آسان لفظوں میں کہوں کہ لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر معاشرے میں ہر ملک کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس پروپیگنڈا کی آرٹ فارم کو سب سے زیادہ اسپیشلائز کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر کو جاتا ہے، گوبلز۔ تو جوزف گوبلز جو تھا وہ اس کا رہنما سمجھا جاتا ہے، اور اس کا یہ قول تھا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سب لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف آئی ٹی کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کوئی 5th جنریشن وارفیئر شروع ہو گیا ہے۔ صاحب یہ تو ازل سے یہ وارفیئر ہے پروپیگنڈا کی۔ ہر بادشاہ، ہر حکمران اپنی چیزوں کو بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر اگر جھوٹ کا آمیزش کر لی جائے تو گوبلز جو تھا آج سے 70-80 سال پہلے جب ہٹلر نے جرمنی کے اوپر قبضہ کیا اور ساری قوم کو بے وقوف بنایا اور اس کو تباہ کر دیا اس زمانے میں، تو یہ اس زمانے میں یہ رول پرفیکٹ کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5th جنریشن وار، یعنی کہ لوگوں کو الو بنانے کی جو وار ہے، وہ سب سے پہلے اس کی سب سے بہترین اگزامپل امریکہ میں شروع ہوئی، اور امریکہ کے اندر کیمبرج اینالیٹیکا نے 2016 کے الیکشنز میں صرف $1,00,000 کے انویسٹمنٹ سے ٹرمپ کو جتوا دیا، اور وہ بھی ٹرمپ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا اور دنیا کی ہر چیز کا سب سے بہترین حل اس کے پاس تھا، اور ایک پروپیگنڈا وار کے ذریعے اس نے حکومت پر قبضہ کیا۔ اب جھوٹ کا یہ تو میں ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو کر رہا ہوں، لیکن جھوٹ جو ہے وہ سیاسی زندگی کے اندر بھی استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن انسان بعض دفعہ ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی ہم اپنے جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جھوٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی وقتی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ کو لگاتار تکرار سے بولتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہم نے لوگوں کو سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے بولا تھا یا بول رہے تھے، بلکہ ہم خود اس جھوٹ کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں اور اس جھوٹ پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان جھوٹ کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اور وہ جھوٹ کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس جھوٹ کے اوپر بنائی ہوئی اپنی جنت کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس جنت کو فولز پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے، احمقوں کی جنت اردو میں کہا جاتا ہے، اور اس جنت میں رہنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جھوٹ جلد یا بدیر ریالٹی سے ٹکراتا ہے۔ دنیا کے اندر جھوٹ کسی بھی زمانے میں کسی بھی قوم کے اندر اچھا نہیں سمجھا گیا، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ملک اور قوم کے اندر اچھا نہیں سمجھا گیا، یعنی کہ یہ ان آفاقی وائسز میں ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں ان کو برا ہی سمجھا گیا ہے۔
تو میں دوبارہ اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ جب ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو ہم خود اس جھوٹ کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اپنے مختلف پوزیشنز پہ جب میں کام کرتا ہوں تو ایک دو دفعہ کے بعد مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کے جھوٹ کو سمجھ لیتے ہیں اور کوشس ہو جاتے ہیں، احتیاط برتنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی کی کیا اہمیت۔ تو ایسا آدمی جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی اس کا جھوٹ تشت از بام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے، کیونکہ ایک تو جو جھوٹا ہے اس کو یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے کس آدمی سے کیا جھوٹ بولا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سچ بات کہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریفرنس ہے، اس کے پیچھے کوئی فیکٹ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ جھوٹ اس طرح کا ہے، جیسے میں اس کی اگزامپل اگر آپ کو دوں کہ 1912 کے اندر ایک بہت بڑی شپ بنتی ہے جس کا نام ہے ٹائٹینک۔ آپ سب لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی۔ ٹائٹینک کا کلیم یہ تھا کہ یہ وہ شپ ہے جو کبھی نہیں ڈوب سکتی۔ ظاہری بات ہے یہ بات ایک جھوٹ تھی۔ سمندر کی اندر جو طوفان آتے ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی شپ بھی ولنریبل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا کلیم تھا کہ وہ انوینسیبل شپ ہے جو کبھی نہیں ڈوبے گی، مگر انفارچونیٹلی اس کے پہلے ہی ٹرپ کے اندر وہ جھوٹ جو ہے وہ ایک آئس برگ سے ٹکراتا ہے، یعنی کہ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکراتی ہے اور اس کا جھوٹ خاک میں مل جاتا ہے، پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ارد گرد بہت سارے ہم نے افراد دیکھے ہیں جو لوگ جنہوں نے اپنے کیریئر کو جھوٹ کی بنیاد پر بلند کیا، بہت چرب زبانی اور اسمارٹنس اور انگریزی کی گٹ پٹ اور جوش تقریر کی وجہ سے، لیکن وہ جھوٹ جب ریالٹی کے آئس برگ سے ٹکرایا تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اور اس کا ہم نے پاکستان کے اندر پچھلے 5-6 سال کے اندر یہ اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جب ہم نے اس جھوٹ کے اوپر یقین کر لیا، ایمان لے آئے اور ہم اس میں زندہ رہنے لگے تو ہمارے سامنے سے حقیقت دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب اکانومی آ کر زمین کے اوپر ٹکرائی ہے اور مہنگائی بڑھی ہے اور لوگوں نے کی چیخیں نکلنی شروع ہوئی ہیں تو وہ جھوٹ اس آئس برگ، حقیقت کی آئس برگ سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو بات ہم نے شروع کی تھی 5th جنریشن وار کی، جس کو میں 5th جنریشن اسٹوپیڈیٹی کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو جوزف گوبلز 1930s میں اور 20s کے اندر کر رہا تھا اور جس کے ذریعے ہٹلر نے طاقت پکڑی اور پورے ملک کو عالمی جنگ کے اندر گرفتار کروا دیا۔ تو اس کے مقابلے کے اندر ایک اور بہت ہی فیمس سیئنگ ہے جو لنکن کی ہے۔ لنکن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، 1860 کے اندر بنا تھا پریزیڈنٹ، اور 1864 میں اس کو مخالفین نے مار دیا تھا، لیکن اس کے کچھ مقولے بہت ہی مشہور ہیں، اور ان میں سے جو ایک بہت ہی اہم اس کا قول ہے وہ یہ ہے کہ you can fool some of the people all the time۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی الو بنتے رہتے ہیں۔ You can fool some of the people all the time and you can also fool all the people some of the time۔ یعنی کہ all the people some of the time، یعنی کہ آپ تمام لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، but you cannot fool all the people all the time۔ آپ تمام لوگوں کو تمام وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اور یہ وہ بنیادی مفروضہ ہے، یہ وہ بنیادی آبزرویشن ہے جو ڈیموکریسی کی جان ہے۔
यानी कि डेमोक्रेसी इस उसूल के ऊपर है कि, और ये हमने अमेरिका में देखा, उन्होंने अपना सब्र और ज़ब्त और तहम्मुल नहीं छोड़ा, हालांकि उनके सामने ट्रम्प साहब आए और उन्होंने उसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी, लेकिन इवेंचुअली ही कुड नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और 4 साल बाद ही उसको तब्दील कर दिया गया। तो डेमोक्रेसी की भी ये डेफिनेशन है, इसी बात के ऊपर मफरूज़ा है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हाँ, ये ज़रूर है कि 4 साल 8 साल 10 साल आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और बाज़ दफ़ा 20-25 साल भी होता है, लेकिन हिस्ट्री जो है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो छुपाई जाती है लोगों से, और झूठ जो है सच्चाई को छुपाने का ही नाम है, तो वो जो सच्चाई है हैज़ अ वे ऑफ कमिंग आउट एंड रिवीलिंग इट्सेल्फ, और ये वो हकीकत है जब वो टकराएगी झूठ से तो वो उस झूठ के तुमार को पाश पाश कर देगी।